دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وحیاتک قبل موتک، تمہارے نبی تمہیں بیان کر رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، تمہیں وقت کی قدر سکھا رہے ہیں۔ زندگی کو غنیمت سمجھ لو، صحت کو غنیمت سمجھ لو، فراغت کو غنیمت سمجھ لو، مالداری کو غنیمت سمجھ لو، اور جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ سب کچھ نہیں رہے گا، یہ ڈھلتے سائے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے۔ کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے سنتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے گفتگو سنا کرتے تھے، حضور کا دیدار بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت و بے عذر نہیں ہے، لوگوں میں نے حضور کی یہ باتیں اپنے ان کانوں سے سنی ہیں۔ کتنا ناز ہے انہیں۔ استاد ذوق نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ وہ کہتا زمانہ کہے گا یہ لوگ ذوق سے ملتے رہیں، استاد ذوق سے باتیں کرتے رہیں۔ یار جو استاد ذوق سے ملا ہے، آج کوئی لوگ ہیں اخبار میں چھپتا جی میں قائد اعظم کو ملا ہوں، جو قائد اعظم کو ملا وہ تو ناز کرتا ہے، جس نے اقبال سے ملاقات کی ہے وہ ناز کرتا ہے، جو استاد ذوق سے ملا ہوا ہے وہ ناز کرتا ہے۔ پھر وہ کتنا ناز کرتے ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جمال محمد عربی کو دیکھا تھا۔ اس لیے وہ کہتے تھے لوگوں ہم نے ان کانوں سے حضور کی باتیں سنی۔ اور حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں، 110 ہجری میں فوت ہونے والے سب سے آخری صحابی، ایک ٹیلے پہ چڑھ کے لوگوں کہنے لگے لوگوں میری جانب آؤ، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، صرف یہی آنکھیں رہ گئی ہیں جس نے جمال رسول دیکھا ہوا ہے، آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھیں۔ لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر حضور کا حلیہ بیان کر دیجیے، اگر تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو پھر حضرت ابو طفیل حضور کا حلیہ بیان کرتے، 3 لفظوں میں حلیہ بیان کرتے۔ اگر حضور کے حلیہ بیان کرنے والوں میں نام لکھوانا ہے نا تو یہ 3 لفظ یاد کر لو، سوکھے لفظ ہیں 3۔ حضور کے وصافوں میں نام آ جائے گا، حلیہ نگاروں میں نام آ جائے گا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مکسدا، 3 لفظوں میں حلیہ بیان کیا، ابیض ملیحا مکسدا، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، دوسرا حسن نمکین تھا، تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا۔ یہ یاد رکھ سکتے ہیں نا؟ اچھا اگر اوکھا ہے تو پنجابی میں بتا دوں، پنجابی میں پیر میر علی شاہ نے بتایا مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں نمدوری۔ عربی میں یاد رکھ سکتے ہو تو عربی میں یاد رکھ لو، نہیں تو پنجابی میں یاد رکھ لو۔ حضور کا حلیہ بیان کیا کرو، حضور کے حسن کی بات کیا کرو۔ تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں آؤ میں حضور کی باتیں سناؤں۔ تو حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سنا ہے میں نے۔ اللہ اکبر، انہوں نے حضور سے یہ بات سنی کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ، کہا لوگوں 3 باتیں تو ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، اور ایک بات میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں بطور خبر، اس کو بھی سن لو اور یاد کر لو۔ تمہارا رسول کہہ رہے ہیں کہ 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ وہ ایسے ہی ہے۔ فرمایا چوتھی بات کی بھی خبر دیتا ہوں، اس کو بھی یاد کر لو۔ اب جن چیزوں پہ حضور نے قسم کھائی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں سنیے۔ آقا کریم نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، بہرحال وہ چیزیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، کہا اس پہ اللہ کا محبوب قسم کھا رہا ہے، آمنہ کا لال قسم کھا رہا ہے، کہا اس پہ میں قسم کھاتا ہوں۔ کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ فرمایا اس پر میں قسم کھاتا ہوں، جو مرضی کہے، کمپیوٹر کہے کہ کمی آتی ہے، اکاؤنٹنٹ کہے کہ کمی آتی ہے، تمہارا منشی کہے کہ کمی آتی ہے، کیلکولیٹر حساب کرے کہ کمی آتی ہے، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے کمی نہیں آتی۔ اس بات پر تو میں قسم کھاتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے جتنا مرضی خرچ کرو راہ خدا میں، حضور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس کو حضور کی قسم پہ یقین ہے پھر وہ یقین کر لے گا تو پھر اللہ اس کے رزق کو اور زیادہ بڑھا دے گا، کمی آ ہی نہیں سکتی۔ جب کوئی بانٹتا ہے تو اللہ بھی اور عطا کرتا ہے۔ ایک زمانے میں آپ نے کنویں دیکھے تھے
آج کل وہ بند ہو گئے، اس کی جگہ جو ہے وہ ہینڈ پمپ آ گئے ہیں، ٹونکی پمپ آ گئے ہیں۔ اب ہم اپنی ضرورت ٹیوب ویل کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کنویں کسی نے بند نہیں کیے، لیکن دیہاتوں کے اندر جا کر کے اگر دیکھو نا کہیں تو ان کا پانی بہت نیچے ہے اور بہت گدلا ہے۔ پہلے پانی شفاف بھی تھا اور بالکل اوپر بھی تھا۔ اصل بات یہ تھی جب وہ کنویں اپنا پانی باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے سوتے عطا کرتا تھا، جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے جب کوئی راہ خدا میں بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈالتا رہتا ہے۔ فرمایا ایک بات تو یہ میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ دوسری بات، ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ بہا عزا۔ اگر کسی شخص پر کوئی بندہ ظلم کرے اور وہ ظلم کو سہ جائے، برداشت کرے اور صبر کرے، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، مظلوم کو اور عزت اللہ عطا فرمائے گا۔ تیسری بات جس پہ حضور نے قسم فرمائی، فرمایا ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر۔ تیسری اس بات پہ قسم کھاتا ہوں جب کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب کوئی مانگنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی، اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، محتاجی کا دروازہ کھولتا ہے۔ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کا پھر مانگنا ختم نہیں ہوتا۔ یہ تین چیزیں حضور نے قسم کھا کے کہی اور فرمایا آگے وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ، اور جو بات میں تمہیں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں بغیر قسم کے، فرمایا اس کو بھی یاد کر لو۔ وہ کون سی بات ہے؟ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، دنیا 4 بندوں کے لیے ہے۔ دنیا میں بندے 4 ہی ہیں، 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ ویصل رحمہ ویعمل للہ فیہ بحقہ فہذا بافضل المنازل۔ پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، دونوں دولتیں دی، اور اس نے اللہ سے ڈر کر کے صلہ رحمی کی اور جو مال کا حق تھا وہ ادا کی، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اچھے انداز سے اس نے زندگی گزاری، اللہ کی خشیت سے وقت گزارا۔ فہذا بافضل المنازل، فرمایا سارے انسانوں میں اگر منزل و قدر کے لحاظ سے افضل ہے تو ان 4 قسموں کے بندوں میں سے یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ سب سے افضل بندہ ہے جس کو علم بھی دیا گیا تھا، مال بھی دیا گیا تھا، دونوں چیزیں اس کے گھر میں جمع ہو گئی، اور اس نے اس کا جو مصرف تھا اس پر ان چیزوں کو استعمال کیا، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے، دکھیوں کے کام بھی آئے، علم بھی بانٹا اور مال بھی بانٹا۔ دوسرا بندہ فرمایا وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس کو مال نہیں ملا تھا، فہو صادق النیہ، لیکن تھا وہ سچی نیت والا بندہ۔ اس نے کہا یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فاجرہما سواء، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں یہ کام کر دیتا، فلاں فلاں کام بڑا اہم ہے میں وہ کر دیتا، علم تو ہے میرے پاس مال نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ اور جس کے پاس مال بھی اور علم بھی تھا افضل گو وہ ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اجر میں دونوں برابر ہیں۔ اس نے نیت کی گو حاصل نہیں ہوا لیکن اجر اس کو بھی اتنا ہی ملے گا، محض نیت کر لینے سے۔ وعبد رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، اور بندہ ایک وہ ہے جس کو مال دیا گیا لیکن علم نہیں دیا گیا، وہو یتخبط فی مالہ بغیر علم، اور وہ علم کے بغیر مال میں خلط ملط کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرتا نہیں، جہاں نہیں کرنا وہاں کرتا ہے۔ لا یتقی فیہ ربہ، اور اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے، ولا یصل فیہ رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، ولا یعمل فیہ بحق، اور جو ہے وہ حق پر عمل نہیں کرتا، جو حق تھا اس کا وہ ادا نہیں کرتا۔ فہذا باخبث المنازل، حضور نے فرمایا کائنات میں سب سے خبیث بندہ یہ ہے، قدر و منزلت کے لحاظ سے خبیث ترین آدمی اخبث، اس میں تفصیل ہے، سب سے خبیث یہ ہے۔ اور چوتھا شخص وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما،
ایک ایسا بندہ جس کو نہ اللہ نے علم دیا نہ اس کو مال دیا، وہ یقول، اور وہ کہتا ہے، لو ان لی مالن، اگر میرے پاس پیسے ہوتے، لعملت فیہ بعمل فلان، کہ میں فلاں بندے کی طرح کرتا جس طرح وہ عیش و عشرت کر رہا میں بھی موج کرتا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، فہو نیتہ ووزرہ ما سواء، وہ اس کی نیت میں ہے، نہ مال تھا نہ دولت تھی۔ عیش و عشرت کرنے والے دنیا داروں کو دیکھ کے یہ سوچتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ مجھے مال ملا تو میں بھی ایسے اڑاتا، ایسے عشرت کرتا، ایسے عیش کرتا۔ حضور نے فرمایا، جس نے کی بھی نہیں لیکن ارادہ رکھتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن دونوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے، ان کا گناہ برابر ہی ہوگا، وزر میں دونوں برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس شخص کی نیت مقصد زندگی آخرت طلب کرنا ہے، وہ دنیا پہ آیا اس لیے ہے، اس کی آرزو ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، وہ دن رات لگا ہوا ہے آخرت کو درست کرنے کے معاملے میں۔ جس کا مقصد زندگی طلب آخرت ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمالہ شاملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے، اور دنیا ساری اس کے پاس جو ہے ایسے آتی ہے، اس کے پاس جس طرح کی لونڈیاں آتی ہیں، لونڈی بن کے، خادمہ بن کے، نوکر بن کے دنیا اس کے قدموں تلے آتی ہے۔ یہ وہ جس کا مقصد آخرت ہے۔ دنیا کی مثال سائے کی ہے نا، سائے کے پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتا ہے، سائے کے آگے بھاگو تو پیچھے بھاگتا ہے۔ جس کی طلب دنیا نہیں ہے، جس کی طلب آخرت ہے، تو اس کے مقصد اور مقدر کی جو دنیا ہے وہ اس کو ملنی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھاگے گی، لونڈیوں کی طرح، خادموں کی طرح اس کے پیچھے آئے گی۔ اور فرمایا، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلْبُ الدُّنْيَا، اور جس کا مقصد زندگی طلب دنیا ہے، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتا ہے۔ وَشَتَّتْ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، اور اس کے اوپر معاملے مشکل ہو جاتے ہیں، متنوع اور مختلف ہو جاتے ہیں، یہ بھی مصیبت، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ہر وقت پھنسا ہوا ہے۔ وَلَا يَأْتِيهِ مِنْهَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضور فرمایا ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے کو بھی مقدر کا ملا، دوسرے کو بھی مقدر کا ملا، لیکن پہلے کے پیچھے بھاگ کے دنیا گئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ پہلے کے پیچھے دنیا ذلیل ہو کے آئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتا رہا۔ اب اگر آخرت کے طالب بن جائیں گے تو دنیا پیچھے پیچھے ہوگی، اگر دنیا کے طالب بن جائیں گے تو پھر دنیا آگے آگے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امرنی ربی بتسع، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ میں اعلانیہ بھی اور مخفی بھی اللہ سے ڈروں، ایک تو مجھے اس کا حکم دیا ہے، اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کا خوف ہو اور مخفی طور پہ بھی۔ دوسری بات، وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضْبِ وَالرِّضَا، غصے میں ہوں یا کہ خوشی کے ماحول میں عدل انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، کلمہ عدل ہی کہوں، مجھے یہ بھی حکم رب نے دیا۔ تیسرا حکم، وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا، دولت مندی اور محتاجی، غربت، دونوں ادوار کے اندر مجھے میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھی چیز، وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو میرے سے قطع تعلق کرے میں اس سے تعلق جوڑوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پانچواں حکم یہ دیا گیا، وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي،